لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی۔ جوانوں، ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کم تر ہے، جس کے پیار کے سامنے ہر انسان کا پیار کم تر ہے۔ ماں جیسی محبت، ماں جیسا پیار، ماں جیسا خلوص کوئی بھی دوسرا تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر، اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار رہتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے اور کہتا ہے، بندے میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر، یعنی بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دوسری جانب میرے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ اس فرمان سے ماں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اپنی ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے خاص خاص محبت کرتا ہے، اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص موت کے قریب تھا، مگر نہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی روح نکلتی۔ وہ نہایت ہی تکلیف میں تھا۔ صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بتائی۔ میرے کریم نبی نے پوچھا، کیا اس شخص کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا، جی ماں بھی زندہ ہے اس کی، مگر اس سے ناراض ہے۔ تب میرے کریم نبی نے فرمایا، اس کی والدہ سے جا کے کہو کہ وہ اسے معاف کر دے۔ جب والدہ نے معاف کرنے سے انکار کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں تاکہ اس شخص کو جلا دیا جائے۔ اس کی ماں اس کے اوپر ناراض ہے، صاف ظاہر ہے اس نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا، ماں ناراض ہے، اس کو جلا دیا جائے۔ جب اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اکبر آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو ماں فوراً بولی، حضور میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب ماں نے اسے معاف کیا تو پھر اس شخص کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر، ماں ہی ایسی ہستی ہے جس پر انسان ہر طرح کا اعتماد کر سکتا ہے، اسے اپنے دکھ سکھ میں شریک کر سکتا ہے، کیونکہ ماں سے زیادہ قابل اعتبار ہمراز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ چاند نے کہا، ماں ایسی میٹھی روشنی جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہیں۔ چاندنی نے کہا، ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا، ماں ایک ایسا روشن ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ سمندر نے کہا، ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہے جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ مالی نے کہا، ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی ماند نہیں پڑتی۔ پھولوں نے کہا، ماں ایسی خوشبو ہے جس کی وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ اور ایک قدرت نے کہا، ماں میری طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ ماں جس کی پیشانی میں نور، جس کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جس کی باتوں میں محبت، جس کے دل میں رحمت، جس کے ہاتھوں میں شفقت، جس کے پیروں میں جنت اور جس کی آغوش میں پوری دنیا کا سکون رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی عظمت کا اعتراف خالق نے مخلوق سے اس طرح کرایا کہ خدا کی بندگی اور رسول کی پیروی کے بعد اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری کا سب سے بڑا درجہ کسی کو حاصل ہے تو وہ ماں ہی ہے، جس کو صرف محبت بھری نظر سے دیکھ لینے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں جنت ہے
ماں کی قدر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، اور دنیا میں پھر ایسا لگتا ہے جیسا دنیا میں میں اکیلا ہی رہ گیا۔ ماں جیسی چھاؤں کسی کے پاس نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ کا جنتی میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عنایت فرمایا ہے۔ جب بھی کبھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے منہ سے ماں نکلتا ہے، جب بھی کوئی درد پہنچتا ہے تو اس کے منہ سے ہائے ماں نکلتا ہے۔ ماں ہی کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا۔ رب کائنات ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔